السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے ہم سب کے حق میں آنے والے چند دنوں کے بعد میں بقرعید کا موقع آ رہا ہے۔ عید قربا اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایمان والوں کے حق میں نعمت ہے۔ ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بقرعید کے متعلق چند ضروری مسائل، چند ضروری معلومات آپ کے گوش گزار کی جائے، آپ کی خدمت میں عرض کی جائے۔ اسی مناسبت سے قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنا ہے، جانوروں کے خون کو بہانا ہے۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ضرور بضرور اپنی جانب سے قربانی ادا کرنے کی فکر کرے۔ اب کن لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ صاحب استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ صاحب استطاعت صاحب نصاب شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہو۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس دور کے حساب سے 43,000 روپیے ہے۔ میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، لیکن ہمارے اپنے بیڑ ضلع کی مشہور اور معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب دامت برکاتہم نے عرض کیا کہ اس وقت میں اگر کسی کے پاس 43,000 روپیے کی رقم موجود ہے تو اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ مرد کے پاس ہو یا پھر خواتین عورتوں کے پاس میں ہو۔ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کے پاس میں نقدی رقم نہیں ہے، لیکن ان کے پاس میں زیورات کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، پلاٹ کی شکل میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی قیمت 43,000 روپیے کو پہنچتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی جانب سے قربانی ادا کرے۔ 43,000 روپیے۔ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، مثلا گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اس کے علاوہ اونٹ ہے۔ چھوٹے جانوروں میں صرف ایک حصہ ہوگا، بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، دمبا، دمبی، یہ چھوٹے جانور ہیں۔ ان میں صرف ایک حصہ ادا ہوگا، ایک شخص کی جانب سے قربانی ادا کی جائے گی۔ بڑے جانور 2 سال کے ہونا چاہیے۔ گائے، بیل، بھینس ہے، بھینسا ہے، تو ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے۔ لیکن چھوٹے جانور بکرا ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، دمبا ہے، تو ان کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے۔ اس سے کم عمر کا اگر کوئی ایک دن بھی کم جانور ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اور ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے قربانی کے دنوں میں۔ اس لیے آپ قربانی کے جانور لیتے وقت میں ان ساری چیزوں کا، عمر وغیرہ کا خیال رکھیں۔ کوئی ایسے جانور ہیں، بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ مول صاحب 2 سال کا جانور ہے، لیکن بڑا جانور ہے، لیکن اس کے 2 دانت نکلے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، دانت نہیں بھی نکلے ہوئے ہیں لیکن مکمل 2 سال کی عمر کو بڑا جانور پہنچا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ خصی جانور، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں بلکہ افضل ہے جو جانور خصی ہو، جس کو خصی کیا گیا۔ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جرسی گائے اور ٹکے والی گائے یا پھر ٹکے والی جانور جو ہوتے ہیں، بیل وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو ایسے حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اگر ٹکے والی جانور، جرسی جانور کے علاوہ آپ کو کوئی جانور نہیں مل رہا ہے تو تب ان جانوروں کی قربانی کریں، ورنہ اچھے جانوروں کی قربانی کرنا افضل ہے بنسبت ٹکے والی اور جرسی جانوروں کے مقابلے میں۔ قربانی کے دنوں میں قربانی احتیاط کے ساتھ میں کریں، صاف صفائی کا خیال کرتے ہوئے کریں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، تالا بندی کا وقت چل رہا ہے، تو اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھتے ہوئے، بالکل سیفلی طریقے سے اور اچھے طریقے سے کرنے کی فکر کریں۔ دیکھو قربانی کرنا واجب ہے،
لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ ہم اپنی خوشیوں کی خاطر، اپنی عید کی خاطر، اپنے جذبات کو پورا کرنے کی خاطر، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر دوسروں کو تکلیف میں نہ ڈالنے کی فکر کریں اللہ کے واسطے۔ اس لیے جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ ضرور قربانی کریں۔ عام طور سے ہمارے درمیان میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور یہ بات عام ہے کہ پہلے سال میں اپنی جانب سے قربانی دوں گا، دوسرے سال میں اب میری ہو گئی تو اب میں اپنے گھر والی کی طرف سے کروں گا، میرے بچوں کی طرف سے کروں گا، میرے مرحومین کی طرف سے کروں گا۔ نہیں، ہر سال اللہ نے جس کو مال دیا ہوا ہے اس کی طرف سے اپنی جانب سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ مثلا میرے پاس میں اس سال میں 43,000 روپے ہے تو مجھے اس وقت میں اس سال قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب آئندہ سال بھی اگر میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے تب بھی میرے لیے ضروری ہے کہ میں ہی اپنی جانب سے قربانی ادا کروں، نہ کہ دوسروں کی جانب سے۔ گھروں میں بیویوں کا مسئلہ ہوتا ہے، عام طور سے خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر خواتین کی قربانی ان کے گھر کے مرد حضرات اگر کرتے ہیں تب بھی خواتین کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ تو قربانی کے متعلق مسائل ہیں۔ جانور جب خریدے تو ایسا جانور دیکھے جو صحت مند ہو، قیمتی بھی ہو، فربا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، جس کو قربان کرتے وقت میں ہمارے اپنے خواہشات پر بھی چھری چلے، ہماری اپنی خواہشات پر بھی قربانی آئے اور ہماری اپنی خواہشات کی بھی قربانی ہو، ایسا جانور خریدتے وقت میں اور آپ لحاظ رکھیں۔ اس کے علاوہ محترم بھائیوں عزیزوں، یہ جو مبارک ایام چل رہے ہیں، ذی الحجہ کے ایام ہیں، بہت ہی قابل قدر ایام ہیں۔ اس کے اندر خصوصاً دعاؤں کا اہتمام، تسبیح تلاوت کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا اہتمام کریں۔ 9 ذی الحجہ آ رہی ہے، ممکن ہے 10 ذی الحجہ کو انشاءاللہ عید کا دن ہوگا جو بدھ کا دن آ رہا ہے۔ آپ فکر اس بات کی کریں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، 9 ذی الحجہ یعنی منگل کی فجر کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے واجب ہے کہ وہ زور سے تکبیر تشریق بلند کرے اور عورتوں کے لیے واجب ہے کہ وہ آہستہ سے تکبیر تشریق پڑھے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک مرد و خواتین دونوں کے لیے فرض ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ سے پڑھیں گی۔ اس کے علاوہ قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ قربانی کے دنوں میں کوئی روزہ نہیں۔ جب قربانی کا دن آ جائے، بقرعید کا دن آ جائے تو ہمارا اپنا شہر بڑا ہے، بڑے شہر والوں کے لیے حکم ہے کہ پورے شہر میں اگر کسی ایک جگہ کے اوپر نماز ہو جاتی ہے تو اب پورے شہر میں کسی کو بھی قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو قربانی دے رہا ہو وہ پہلے نماز پڑھے اور بعد میں قربانی دے۔ اگر پورے شہر میں کسی ایک مسجد میں کسی ایک جگہ کے اوپر نماز ہو گئی تو قربانی کرنے والے حضرات پہلے قربانی ادا کر سکتے ہیں، بعد میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ جو لوگ قربانی ادا کر رہے ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور قربانی کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن، اپنی مونچھ، اپنی داڑھی، اپنے سر کے بال وغیرہ نہ کاٹے نہ تراشے۔ ان کے لیے یہ ضروری تو نہیں بلکہ افضل ہے، محبوب عمل ہے۔ جب جانور کی قربانی دی جائے اس کے بعد میں یہ اپنی صاف صفائی کا اہتمام کرنے کی فکر کرے۔ یہ چند گزارشات تھی قربانی کے متعلق اور تکبیر تشریق کے متعلق۔ عیدگاہ جب آئیں گے تو عیدگاہ آتے وقت میں اچھے سے غسل کریں، اچھے کپڑے زیب تن کریں، تیل وغیرہ نہ لگائے، خوشبو وغیرہ نہ لگائے، بلکہ سادے سمپل انداز میں عیدگاہ آئے، مسجد میں آئے، جہاں پر آپ نماز ادا کر رہے وہاں پر آئے۔ یہ حاجیوں کی نقل ہے کہ آپ سادے سمپل بن کر بالکل سادے انداز میں اللہ کے گھر میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ آتے وقت میں تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آئے اور جاتے وقت میں بھی تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائے۔ کوشش کریں کہ قربانی کے دن اپنے جانور کی قربانی کے گوشت کو کھانے کی فکر کریں اور اس سے ہی ابتدا کریں۔ لیکن اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ پہلے دن کوئی قربانی نہیں ہے یا پھر دوپہر کے وقت میں قربانی ہو رہی ہے، شام کے وقت میں قربانی ہو رہی ہے، تو اس وقت تک بھوکا رہنا مناسب نہیں ہے، پہلے دوسرا کھانا وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں۔
قربانی کا جب جانور قربان ہو جائے، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرے، تو ہم قربانی اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے مجھ کو آپ کو، گوشت کھانے کی نیت یا پھر کوئی اور نیت، بلکہ ہم قربانی ثواب کی نیت سے اور عبادت کی نیت سے کریں۔ جتنے بھی شرکا ہے بڑے جانور کے اندر 7 شرکا ہیں، تو ان سب کی نیت، عبادت کی نیت اور ثواب کی نیت ہونی چاہیے، ورنہ کسی ایک کی بھی نیت میں ڈاواڈول ہے، گڑبڑ ہے، تو ساروں کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولے، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص لائے، اپنی نیتوں کے اندر اللہ کی حضوری لائے، اپنی نیتوں کے اندر اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنے کی نیت لائے، اور یہ جانور جب اس نیت کے ساتھ میں قربان ہوں گا تو اسی جانور کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جانور کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ قربانی، عیدگاہ اور اس طریقے سے یہ سارے تکبیر تشریق کے متعلق یہ بے ربط باتیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں گوش گزار کی اور خدمت میں عرض کی ہے۔ ممکن ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ، تو ہم سب کو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ گوشت تقسیم کرتے وقت میں گلی محلوں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر بے احتیاطی کے ساتھ میں گوشت وغیرہ تقسیم نہ کرے۔ جانور کو جب ذبح کرے تو اس وقت میں بڑا گڑا کر کے اس کے جو فضلات ہیں، اس کی جو گندگیاں وغیرہ ہے، خون وغیرہ ہے، اس بڑے گڑے کے اندر اور گڈھے کے اندر دفن کرنے کی فکر کریں۔ اس طریقے سے ہمارے اپنے برادران وطن، ہمارے اپنے ہندو بھائیوں کو، ہمارے اپنے اڑوس پڑوس کو اور ہمارے اپنے گلی محلوں میں رہنے والے لوگوں کو ہماری اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو، ہماری اپنی قربانی سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس بات کی آپ ضرور فکر کریں۔ اس طریقے سے قربانی کریں گے پورے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، صفائی کا خیال رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ ہم سب بھی عافیت میں رہیں گے، ہمارے اپنے محلے والے لوگ بھی عافیت میں رہیں گے، اور اس طریقے سے ہم کو عید کی خوشیوں کے اندر دوبالگی پیدا ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عید کی بھرپور خوشیاں نصیب فرمائے، اور عافیت کے ساتھ میں عید مکمل ہو، اور پورے عالم کے اندر اور خصوصاً عالم اسلام کے اندر عید کی خوشیاں عام ہوں اور اس کی فضائیں عام ہوں۔ اللہ پاک ایسے فیصلے فرمائے، اور ناگہانی واقعہ پیش آنے سے اللہ میری آپ کی پوری امت کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ جو ہدایات ہمارے اپنے علماء کی جانب سے، بڑوں کی جانب سے، پولیس محکمے کی جانب سے اور ہمارے اپنے ذمہ داران کی جانب سے ہم سب کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، آپ اس کے اوپر غور کریں، فکر کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔